بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں آنے جانے اور اجازت لینے کا طریقہ۔ گھر میں داخل ہونے کی پرمیشن لینے کا فائدہ۔ پیارے رسول کسی کے گھر میں تو کیا خود کے گھر میں بھی بغیر بتائے اور بنا کسی پرمیشن کے اندر جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پرمیشن لینا ایسا نہیں کہ دل چاہے تو لیں اور دل چاہے تو نہ لیں، نہیں بلکہ پرمیشن لینا ضروری ہے۔ اگر نہیں لے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جن میں دوسرے لوگ رہتے ہیں پرویش مت کرو، یعنی داخل مت ہو جب تک ان کی انومتی نہ لے لو، اور انومتی سے پہلے گھر میں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ کچھ لوگ پرمیشن لینے کو اگرچہ اپنی شان کے خلاف اور اپنا اپمان سمجھے، لیکن حقیقت میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اجازت لے کر جاؤ۔ اجازت لے کر اندر جانے کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان تنہائی میں کسی ضرورت کی وجہ سے کپڑے نکالے ہوتا ہے تو اچانک کسی کے داخل ہونے سے دونوں شرمندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی تنہائی میں ایسا کام کرتا ہوتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے کو پتہ چلے، اب بغیر پوچھے کوئی اندر گھس آیا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ پیارے رسول کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کسی کو تکلیف دے یا اس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس لیے اجازت لینے کو ضروری کر دیا۔ مسئلہ: اجازت لینا کیول مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورت چاہے کسی عورت ہی کے پاس جائے یا مرد مرد کے پاس جائے، سب کو اجازت لینا کمپلسری ہے۔ ہاں، جس گھر میں صرف بیوی رہتی ہو تو انومتی لینا ضروری تو نہیں، مگر اچھا ضرور ہے کہ بغیر بتائے اندر نہ جائے۔ ہو سکتا ہے پاس پڑوس کی کوئی عورت بیٹھی ہو، اس لیے اچھی بات یہ ہے کہ پاؤں کی آہٹ یا کھانسنے کا کوئی اور ایسا طریقہ اپنائیں جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ انومتی لینے کا طریقہ۔ اجازت لینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرے، پھر اپنا نام بتا کر اندر آنے کی اجازت لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنو عامر کے ایک آدمی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اجازت مانگی کہ میں اندر آ سکتا ہوں، یعنی بنا سلام کے انومتی مانگی، تو پیارے رسول نے اپنے خادم سے کہا، یہ آدمی اجازت لینے کا طریقہ نہیں جانتا، تم باہر جا کر اس کو طریقہ سکھلا دو کہ پہلے سلام کرے پھر اندر آنے کو پوچھے۔ آنے والے اس آدمی نے آپ کی یہ بات سنی، چنانچہ پھر اسی طرح پرمیشن مانگی تو پیارے رسول نے پرمیشن دے دی۔ ایک حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا، جو آدمی پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت مت دو۔ موجودہ زمانے میں اجازت لینا بہت ہی ضروری ہے، لیکن ہمارے سماج میں آج اس کا رواج بہت کم ہو گیا اور عورتوں میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ عورت کسی کے گھر میں جاتی ہے تو سیدھی اندر داخل ہو جاتی ہے، جو بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات، آج کل باہر گیٹ پر کھڑے ہو کر سلام کرنے سے اندر تک آواز نہیں پہنچتی، اور گیٹ پر اندر والوں کو اطلاع دینے کے لیے گھنٹی یعنی بیل لگی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پہلے بیل بجا لو اور جب اندر سے کوئی پوچھے تو سلام کے ساتھ اجازت مانگو۔ اجازت کتنی بار اور کیسے؟ کبھی اجازت مانگنے پر بھی اجازت نہیں ملتی یا اندر سے کوئی جواب نہیں ملتا تو کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بار انومتی مانگے اور پھر چپ ہو جائیں، 1-2 منٹ بعد پھر اجازت مانگیں، یعنی بیل وغیرہ جو بھی ہو بجائیں۔ اگر اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو تیسری بار پھر تھوڑا رک کر اجازت مانگیں۔ اگر تیسری بار بھی جواب نہیں ملتا تو واپس لوٹ جائیں۔ 3 بار سے ادھک اجازت نہ مانگیں، کیونکہ 3 بار رک کر اجازت مانگنے سے یہ بات پکی ہو گئی کہ اندر گھر والا اس سمے ملنا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو، غسل کر رہا ہو، آرام کر رہا ہو، تو ایسی حالت میں بار بار اجازت مانگنا اور وہیں جمے کھڑے رہنا بالکل غلط بات ہے اور گھر والے کو تکلیف دینا جو گناہ ہے۔ دوسری بات، اگر اجازت نہ ملے تو برا نہ مانے، نہ ہی اس کو برا بھلا کہیں۔ یا رسول فرماتے ہیں، اجازت مانگنے والا 3 بار اجازت مانگے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو واپس چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں لوٹنے کو کہا جائے تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے اچھا اور پاک صاف طریقہ ہے۔ اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ ملنے سے منع کر دیا، ملے نہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، اس لیے برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو لوٹ جاؤ، زیادہ بڑائی نہ دکھاؤ۔ اجازت کے سلسلے میں کچھ غلطیاں۔
پہلی تو بات ہمارے یہاں اجازت لینا ہی ختم ہو گیا ہے، اور بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جیسے جھوٹ بولنا، جوا کھیلنا، شراب پینا آدی گناہ اور پاپ ہیں۔ اسی طرح بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا بھی گناہ ہے۔ دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے اس کا گناہ دوسرے گناہوں سے بڑھ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا، شراب پینا آدی کو انسان کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو مجرم اور پاپی بھی سمجھتا ہے، تو امید ہے کہ اس سے توبہ بھی کر لے۔ لیکن بغیر انومتی کسی کے گھر میں داخل ہو جانا ایسا گناہ ہے جس کو ہر دن کتنی ہی بار کرتا ہے اور گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ کبھی اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دے دی تو سارے گناہوں سے توبہ کر لے گا، لیکن اس سے توبہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو توبہ کیوں کرے؟ دوسرے جو لوگ تھوڑی بہت اجازت لیتے بھی ہیں تو وہ بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، جیسے اوپر بتایا گیا ہے کہ کیول 3 بار اجازت مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ بار بار جب تک گیٹ نہیں کھلتا آواز لگاتے ہی رہتے ہیں، جس سے دوسرے کو کشٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے تو اپنا پریچے کرانے کی بجائے کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ پیارے رسول اس کو منع فرماتے ہیں۔ ایک بار حضرت جابر نے پیارے رسول کے دروازے پر آہٹ کی، پیارے رسول نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جابر نے اپنا نام بتانے کی بجائے کہا میں ہوں۔ پیارے رسول نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا میں ہوں یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں ہوں کی بجائے اپنا نام بتائیں، اگر نام سے اچھی طرح پریچے ہے، نہیں تو نام کے ساتھ پتا کا نام بھی بتائیں، اور کہیں باہر سے آیا ہے اور پہلے سے جان پہچان نہیں تو یہ بھی بتائے کہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے تاکہ پہچان لے۔ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ اندر تو نہیں جاتے لیکن باہر سے کھڑے کھڑے اندر جھانکتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پیارے رسول نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے پیارے رسول کے کسی کمرے میں ایک سوراخ میں جھانکا، یعنی دیکھا، پیارے رسول کے ہاتھ میں کنگا تھا جس سے اپنا سر کھجلا رہے تھے۔ آپ نے اس کے دیکھنے کا پتہ چلتے ہی فرمایا اگر میں جانتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں کنگا ہی تمہاری آنکھ میں مارتا، کیونکہ دیکھنے کی وجہ سے ہی کی غلطی جگہ نظر نہ پڑ جائے اجازت لینے کا حکم دیا ہے۔ جھانکنا تو دور کی بات، اس طرح کھڑا ہونا بھی اچھا نہیں کہ اگر گیٹ یا پردہ کھل جائے تو اندر نظر پڑ جائے، بلکہ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول جب کسی دروازے پر پہنچ کر اجازت مانگتے تو سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا